خدمات سر انجام دی۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں منعقد ہوئے۔ الحمدللہ آج پاکستان کے اکثر بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع ابر آلود بھی رہا۔ پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ شوال المکرم کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں، جن میں کراچی، دیر، فیصل آباد، میمن ایجنسی، سکردو اور دیگر علاقہ جات اور مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے۔ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ 1 شوال المکرم 1445 ہجری 10 اپریل 2024 بروز بدھ کو ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کو اور اہل اسلام کو 1 شوال المکرم عید الفطر مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی پیارا مہینہ رمضان کا عطا کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جہاں نزول قرآن کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، اور انہی مبارک ساعتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن پاکستان جیسی نعمت عظمی بھی عطا فرمائی۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج یقیناً پورے ملک سے جو ہمیں شہادتیں موصول ہوئیں، اور بالخصوص کراچی سے، اور جم غفیر نے چاند کو دیکھا، آج صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں ایک وحدت کا پیغام میرے اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم سے جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے، اور ان حضرات کی محنت، ہم سب کی محنت کا یہ نتیجہ آج آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان نہیں بلکہ پورے جو عالم اسلام ہے اس کو آج اکٹھا کر دیا ہے ایک عید پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اعلان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، آج کی رات بھی بڑی مبارک رات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس رات کو بھی ہمیں چاہیے کہ اس کو غنیمت جانیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے فخر بھی کرتا ہے اور ان کے لیے فرشتوں کے درمیان فیصلہ بھی فرماتا ہے۔ تو آئیں، ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو عزم، جو ارادے کیے ہیں رمضان المبارک میں، جو عہد کیے ہیں، اس پر ہم عمل پیرا ہوں۔ یہ پاکستان اللہ کی نعمت عظمی ہے، اس نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور اس نعمت کے لیے ہم سب کو مل کر، حکومت کو، افواج کو، عوام کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا، تاکہ ملک کو ہم استحکام دے سکیں، ملک کو ہم ترقی کی طرف لے کے جا سکیں، ملک کو ہم خوشحالی کی طرف لے کے جا سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہادر مسلح نہ ڈر افواج نے پاکستان کے استحکام، امن کے لیے جو کردار اور جو شہادتیں پیش کی ہیں، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ پیغام پاکستان کا وہ نیریٹو، وہ بیانیہ ہے جس نے دہشت گردی، انتہا پسندی اور خودکش عملوں کی کمر کو توڑا ہے، کیونکہ ہم سب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو۔ آج یقیناً میں یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو دورہ وزیر اعظم پاکستان نے سعودی عرب کا کیا ہے،
اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ سعودی عرب نے پہلے بھی پاکستان کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ آج بھی وہ بڑھ چڑھ کر ساتھ دے گا۔ آج ہمیں فخر ہے کہ فضیلت الشیخ بہت بڑی ہستی اور عالمی شخصیت جناب ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم عیسیٰ حفظہ اللہ تعالی یہاں تشریف لائے ہیں اور کل وہ عید الفطر کا خطبہ فیصل مسجد میں دے رہے ہیں، امام حج بھی رہ چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ان کے آنے سے اور ان کے خطبے دینے سے انشاءاللہ یونٹی اور وحدت کا ایک پیغام جائے گا، کیونکہ عید الفطر کا جو اجتماع ہے وہ ہمیں وحدت کا پیغام دیتا ہے، اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ آئے مل کر ہم پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، آج جو شوال المکرم کے لیے یہاں پر یہ کمیٹی بیٹھی، پورے ملک میں زونل کمیٹیاں بیٹھی، ڈسٹرکٹ کمیٹیاں بیٹھی، ڈویژنل کمیٹیاں بیٹھی، اللہ ان سب کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، جہاں جہاں سے ہمیں شہادتیں آئیں اور آج جم غفیر نے ہمیں شہادتیں دی اور پورے ملک سے، یا اللہ ان شہادتوں کا آنا اور اس پر کمیٹی کا فیصلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم، یہ پیارا ملک تیری نعمت عظمیٰ، آج ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حفاظت فرما، اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس پر اپنے غیب کے خزانے کھول دے، اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دے۔ اللہ، آج ملک کتنے چیلنجز سے گزر رہا ہے، کتنی مشکلات سے گزر رہا ہے، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ان سب مشکلوں سے، ان سب چیلنجز سے اللہ تو ہمیں نجات عطا کر سکتا ہے۔ اللہ، آج میری قوم پریشان ہے، اللہ اس پریشانی سے پھر قوم کو نکال دے اور ان تمام چیلنجز سے یا اللہ ملک کو نجات عطا فرما۔ تو نے رمضان کا پیارا مہینہ دیا، اے اللہ ہماری اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ رمضان کے پورے مہینے کی ہم سب کو برکتیں عطا فرما، اپنی رحمتیں عطا فرما، اپنی عظمتیں عطا فرما۔ اے اللہ اپنا کرم کر دے، اپنی رحمت کر دے۔ یا اللہ، آج دعاؤں میں ہمارے ساتھ پورے ملک سے لوگ میڈیا کے ذریعے شریک ہیں، جو حاجات ہیں، بڑی مبارک رات ہے آج کی۔ اللہ، جو حاجات لے کر گھروں میں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ تو اپنا کرم فرما دے، اے اللہ تو اپنی وسعت ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ تو اس ملک پاکستان پر اپنے خزانوں کو کھول دے، اپنی رحمتوں کو کھول دے۔ اے اللہ، جو حکومت اور جو وزیر اعظم پاکستان نے دورہ سعودی عرب کیا ہے اور وہاں پر جو معاہدات ہوئے ہیں پاکستان کے لیے، اللہ تو ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے بھائی ملک ہیں، اللہ تو اپنے کرم سے اس دوستی کو اور مضبوط بنا۔ اے رب کریم، آج ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور عالم اسلام کی عظیم شخصیت اس وقت ہمارے درمیان اسلام آباد میں موجود ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل ہیں فضیلت الشیخ حضرت ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم عیسیٰ حفظہ اللہ تعالی، ان کے آنے کو مبارک فرما۔ وہ جو کل خطبہ دے رہے ہیں فیصل مسجد میں، اے اللہ اس کو وحدت کا ذریعہ بنا دے، پاکستان کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے۔ اللہ پورے عالم اسلام میں وحدت عطا فرما۔ اے اللہ غزہ کا مسلمان آج چیخ چیخ کر پکار کر آوازیں دے رہا ہے، اللہ تو اس کی مدد کو آپ پہنچ، اللہ اس کی مدد کو آپ پہنچ۔ فلسطین کی حفاظت فرما، اے ارض الانبیاء ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما۔ ہمارے تمام ممالک کے اندر جو اسلامی ہیں اس میں وحدت عطا فرما، یونٹی عطا فرما، ہم سب کو متحد فرما دے۔ اے رب کریم،
اپنا کرم فرماتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے اللہ تو اس کی مدد فرما، اللہ تو اس کی نصرت فرما، اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ 4تھا سال ہے رویت ہلال کمیٹی کام کر رہی ہے، اپنی ذمہ داری کو پوری کر رہی ہے۔ میں نے ملک کے کونے کونے میں جا کر ہارمونی اور وحدت کی بات کی ہے، اس کمیٹی نے بات کی ہے۔ اللہ اس کی جو کوششیں ہیں اس کو قبول فرما لے، ہماری جو کوششیں ہیں اس ملک کے لیے قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے، اور اس سے آگے بڑھ کر ہمیں اچھے فیصلے اس پاکستان کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں ان علماء کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں، ایک یہ کمیٹی کے ہیں، ایک میرے پورے ملک کے ہیں جن سے ہمیشہ میری مشاورت رہتی ہے، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو انہوں نے میرا ساتھ دیا، اس کمیٹی کا ساتھ دیا۔ اے اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرما لے، ان کو جزائے خیر عطا فرما دے، ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، غریبوں کی غربتیں دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے مولانا حسین اکبر صاحب کی صحت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اسی طرح میرے چچا کا انتقال ہوا سینیٹر عبدالخالق پیرزادہ، یا اللہ ان کی مغفرت، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہمارے اس اجلاس کو قبول فرما لے، ہمارے اس میڈیا کی اس کوشش کو جو پورے رمضان اچھے اچھے پروگرام، مذہبی پروگرام لوگوں تک پہنچانے کا یہ ذریعہ بنے ہیں، یا اللہ ان کو اور ان کے مالکان کو جزائے خیر عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب کو عید الفطر کی خوشیاں کل مبارک ہو۔ یہ غلاف کعبہ ایک دوست دینے آئے ہیں اس موقع پر، وہ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی محبت ہے ان کی۔